الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک دن پہلے جو گفتگو ہوئی ولایت کے اوپر گفتگو ہوئی، کل جو گفتگو ہوئی کہ انسان قیمتی کیسے بنے، قیمتی بننے کے لیے انسان کو ادب اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان ادب اختیار نہیں کرتا انسان قیمت نہیں اپنی بنا سکتا ہے۔ اگر قیمت بنانا چاہتا ہے تو اپنے اندر ادب لائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل اور محدث، اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف انہیں عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ اچانک سفر کرنے لگے، اونٹ پر بیٹھ کر نکل گئے۔ شاگردوں نے روکا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو عجیب بات کہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں پر ابن عون رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، اللہ نے انہیں ادب پر زبردست مہارت عطا فرمائی ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کے لیے یہ بہتر نہیں کہ یہاں بیٹھ کر آرام سے بیٹھے رہیں، اس لیے یہ عبداللہ ابن مبارک سفر کر رہا ہے اور وہاں جا کر ان سے ادب حاصل کرنے کے لیے، ان کے پاس جو چیز ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا عبداللہ ابن مبارک کو، لیکن صرف ادب کو سیکھنے کے لیے انہوں نے سفر کیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 5000 سے زائد مجمع ہوا کرتا تھا، ان میں صرف 500 لوگ وہ ہوا کرتے تھے جو حدیث حاصل کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ تر ادب و احترام سیکھنے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ادب کو اتاریں گے، اور سالکین کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سالکین ادب کو سیکھیں اور یہ سوچیں کہ سلوک اختیار کرنے کے لیے، رستہ طے کرنے کے لیے اس کے لیے ادب بہت ضروری ہے۔ ادب اسے قیمتی ہیرا بنا دیتا ہے، ادب اسے ترقی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس کو ادب کی توفیق مل گئی اسے سعادت مل گئی، اور جو ادب سے محروم رہا اسے شقاوت ملی۔ جو ادب سے محروم رہا اسے کیا ملی؟ شقاوت ملی۔ اور کل میں نے علی بن ہجوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کی۔ کیا کہا تھا علی بن ہجوری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں؟ یہ بات نقل کی تھی کہ انہوں نے عجیب بات کہی تھی کہ تاریخ ادب اخلاق محمدی سے بہت دور ہوتا ہے۔ تاریخ ادب اخلاق محمدی سے، ادب کا چھوڑنے والا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت دور ہوا کرتا ہے۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ادب کو لانے کی کوشش کریں گے۔ ہر راہ کا راہی، ہر سفر کے مسافر کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ میں آپ سفر کر رہے ہیں تو کچھ اصول و ضوابط ہوں گے جن کی رعایت اور پابندی کرنے سے منزل پر پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو شخص ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہ رکھے بلکہ ان اصول و ضوابط سے انحراف کریں، اسے منزل پر پہنچنے میں رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں۔ آپ سب منزل پر پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں منزل پر پہنچنا چاہ رہے ہیں؟ اور منزل پر پہنچنا چاہ رہے ہیں تو حال کو
کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. انسان کو منزل پر پہنچنے پر رکاوٹ ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے. ہم منزل پر پہنچنا چاہ رہے ہیں, سلوک اختیار کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں تو رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. منزل پر پہنچنے والے کو رکاوٹ نہیں ہوتا ہے. کبھی تو راستے سے بھٹک کر در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہے, اور کبھی چوروں ڈاکوؤں سے لٹ پٹ کر مال و متاع سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. وصول اللہ کی منزلیں طے کرنے والے سالکین طریقت کے لیے بھی معاملہ اسی طرح ہے. جو سالک آداب کی پابندی نہ کریں, جو سالک آداب کی پابندی نہ کریں, بسا اوقات, سنیے دل کے کانوں سے, بسا اوقات وہ ساری عمر اس راستوں کے بلبلیوں میں گزار دیتا ہے. کبھی نفس و شیطان کے ہتھے چڑھ کر اعمال و ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان تمام آداب کی پابندی کی جائے جو منزل کے نشان پانے والے واصلین اور جمال یار کا مشاہدہ کرنے والے مقربین متعین کر دیے ہیں. آئیے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ آداب لکھے ہیں جس میں سالکین کو چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ ہیں. اور آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو خلافت حضرت اپنے شیخ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی, اور خواجہ فضل علی قریشی کو خلافت جو ملی ہے وہ خواجہ عبد المالک صدیقی سے ملی. لیکن عجیب بات ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے آپ پر ایسی محنت کی کہ خواجہ فضل علی قریشی نے بھی خلافت دی, اور یہاں تک کہ ان کے شیخ نے بھی حضرت پیر صاحب کو خلافت عطا فرمائی. اور صرف خلافت ہی نہیں, آگے بڑھ کر خواجہ عبد المالک صدیقی جو شیخ کے شیخ ہیں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے, تو شیخ کے شیخ نے اپنی بیٹی بھی حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے عجیب نوازا. اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں ان کے والد بھی, والدہ بھی, ان کے اہلیہ بھی سب حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو چکے ہیں. گھر کے افراد اتنی جلدی آسانی سے مانا نہیں کرتے افراد کو, لیکن تعجب خیز بات ہے کہ گھر کے افراد کا اس طرح ماننا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ عاجز گزشتہ مرتبہ حضرت والا نے جب اس عاجز کو اجازت دی تو وہاں پر سارے احباب, تو میری اہلیہ کو میں لے کر آیا تھا, تو جیسے اہلیہ کو لے کر آیا تو حضرت والا کی اہلیہ محترمہ اتنا قدر کے ساتھ وہاں آ کر بیٹھی, اور ساری عورتوں کو کہنے لگی کہ ہمارے حضرت والا اتنی جلدی کسی کو اجازت دیتے نہیں. اور اس کے بعد جو باتیں بتلانے لگی تو پتہ یہ چلا کہ عورتیں اتنی آسانی سے مردوں کی تعریف نہیں کیا کرتی ہے. مرد کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت والا کی محبت ان کی عورت کے دل میں حد درجہ جاگزی ہو چکی ہے. فرد وہ بن جائے کہ گھر کی عورتیں, گھر کے بچے بھی ان کا مقام, ان کا احترام, ان کی چیزیں, ان کی عزتیں ان کے دل میں آ جائے, یہ اس مقام تک پہنچ جائے. لیکن حال کیا ہوتا ہے, مرد عورت کی برائی کر رہا, عورت مرد کی برائی کر رہا, آپس میں ایک دوسرے کی برائیوں میں انسان زندگی گزار رہا. اس کو اس کی کمی نظر آتی, اس کو اس کی کمی نظر آتی ہے, اور کمیوں میں انسان زندگی نکال دیتا ہے, اور یہ حسرت میں رہ جاتا ہے کہ اسلام میں تو دوسری شادی کا بھی, شادی کی بھی اجازت ہے, اور اسی میں اپنے گھر کی لڑائیوں میں زندگی گزار دیتا ہے. کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ گھر میں ایسی محبت مل جائے, گھر میں ایسی محبت مل جائے, عورت ایسی محبت پیش کر دے کہ دوسری اور تیسری کی بھی ضرورت نہ پڑے, اس سے ایسی محبت ملے کہ زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جائے. لیکن گھر میں وہ محبتیں نہیں ملتی ہیں. انسان گھر میں جاتا سکون نہیں ہے, گھر میں جاتا ہے انسان تکلیف اٹھاتا, پریشانی اٹھاتا ہے. گھر میں ایسا لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہوا تو باہر اس کو جو سکون ملتا ہے گھر میں سکون نہیں ملتا. وجوہات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر جو محنتیں کرنا چاہیے وہ محنتیں نہیں کر پا رہا. تو آج نیت کریں اس بات کی کہ انشاءاللہ جو سلوک اختیار کرنے کے لیے جو ادب کی ضرورت ہے
وہ ادب اختیار کریں گے. اگر ادب نہ اختیار کریں گے تو اس منزل پر چلتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ بھلبلیوں میں ہم لوگ گزر جائیں اور ہو سکتا ہے ایمان کی دولت سے بھی کہیں محروم نہ ہو جائیں. اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہم احفظنا منہ. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سالک جتنا زیادہ ادب اختیار کرے گا اتنا جلدی ترقی اختیار کرے گا. جتنا ادب اختیار کرے گا اتنا جلدی ترقی کرے گا. یہ ادب حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کہا کہ مرشد کی ظاہری حیثیت، قومیت، حشمت و شوکت اور پیشہ وغیرہ پر نظر نہ کریں اور اسے حقیر نہ جانیں، بلکہ اس کی نعمت اور فیضان کو جو اللہ تعالیٰ نے شیخ کو عنایت کیا ہے نگاہ میں رکھ کر اسے حق تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ سمجھے اور کمال صدق و یقین سے اس کی صحبت کا فیض اٹھائیں. کسی اللہ والے کے پاس اگر گھر آ جائے، بنگلہ آ جائے، گاڑی آ جائے تو انسان سوچتا ہے اور دل میں عجیب عجیب خیالات شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنا نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ شیخ میں بہت ساری کمی ہو. اعتراض شروع ہو جاتا ہے جبکہ اس پر توجہ نہیں جاتی سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. وہ بھی تو نبی تھے اور اللہ کے رسول کل روزانہ جو سبق چل رہا ہے اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ جو جھٹلایا گیا تو صرف یہ نہیں کہا کہ ایک رسول، تمام رسولوں کی طرف بات کہی گئی. تو ہمیں یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اگر یہ ہے کہ اعتراض کرتا ہے تو صرف ایک اللہ والے پر اعتراض نہیں کرتا ہے، تمام اللہ والے پر اعتراض کر رہا ہے. نقطہ نکلتا ہے کہ میں تو نقطہ نکال رہا ہوں، یا علماء بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کو اشکالات شروع ہو جائے. میں نقطہ بتلا رہا ہوں. حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہ العالیہ کہتے ہیں کہ حق ہے کہ انسان کو صحیح اعتبار سے نقطہ نکالنے کا، اسے نقطہ نکالنا چاہیے. شیخ کو اپنے حق میں سب سے زیادہ انفع سمجھے اور یہ اعتماد رکھے کہ میرے اصلاح و باطن اور حصول معرفت کا مطلب اسی مرشد سے بآسانی حاصل ہو جائے گا. ہر جائی نہ بنے. اگر دوسری طرف توجہ کرے گا تو فیض و برکات سے محروم رہے گا. دوسری طرف توجہ کرے گا فیض و برکات سے محروم رہے گا. ہر طرح سے مرشد کا مطیع و فرما بردار رہے، شیخ کا فرما بردار رہے، کیونکہ پیر کی عقیدت، شیخ کی عقیدت محبت کے بغیر فیض کا در نہیں کھلتا اور محبت کا تقاضا اطاعت و خدمت ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت و خدمت ہے. جب تک اطاعت و خدمت نہیں کرے گا ان چیزوں میں آگے نہیں بڑھ پائے گا. ایک چیز اور بتلاؤں، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھائی خدمت کے لیے تو ہمیں موقع نہیں ملتا ہے تو ہم خدمت کیسے کریں؟ آپ کے دل میں خیال آتا ہوگا نا، خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اگر یہاں جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر بھی آپ خدمت کرو گے تو انشاءاللہ یہ شیخ کی ہی خدمت ہے، کسی اور کی خدمت نہیں ہے. کیونکہ حضرت والا وہاں فکر مند ہے، بار بار پوچھتے ہیں کہ وہاں کیسا گزر رہا ہے، وہاں نظام ہو رہا ہے کہ نظام نہیں ہو رہا، چیزیں بہتر ہو رہی کہ نہیں بہتر ہو رہی ہے، چیزیں وہاں پر صحیح خیال کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ہم نیت یہ کریں کہ یہاں انشاءاللہ خدمت کریں گے تو یہ خدمت انشاءاللہ یہ شیخ کی ہی خدمت ہوگی، کسی اور کی خدمت نہیں ہوگی. انشاءاللہ اسی محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے. حسب استطاعت جان و مال سے شیخ کی خدمت کریں. حسب استطاعت جان و مال سے شیخ کی خدمت کریں. اس پر احسان نہ جتلائیں. لوگ روپیے دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ شیخ مجھے اپنا قریب بنا لے. نہیں، رقم دینے کے بعد شیخ کو اپنا قریب بنانے کی کوشش نہ کریں. ہاں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، رب انشاءاللہ اپنا کام کرتا رہے گا. یاد رہے، اگر آپ نے اپنا کام نہ کیا بلکہ یہ ہے کہ رقم دینے کے بعد دل میں خیال آیا کہ شیخ اپنا قریب کر لیں تو رب دیکھ رہا ہے، رب آپ کو ان سے قریب نہیں ہونے دے گا. اس لیے دل میں خیال کریں کہ آپ اپنا کام کریں، رب اپنا کام کرے گا. اور جب رب کرنے پر اتر جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کامیاب ضرور بھی ضرور انشاءاللہ کرے گا. احسان نہ جتلائے بلکہ شیخ کا احسان سمجھے، بلکہ شیخ کا احسان سمجھ لے کہ اس نے خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے. شیخ سے کسی رقم کی طمع یا مطالبہ نہ رکھے. جتنی بھی خدمت کرے خلوص و للہیت سے کرے تاکہ کمال ایمان سے بہرہ مند ہو. اکثر لوگ بیعت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت میرے اوپر حالات ہے، تو مجھے اس حدیث کے پاس بھی کہتے ہیں کہ حضرت سے میں بیعت ہو چکا، میرے اوپر حالات بھی ہے، میرے گھر کے حالات ہے، حضرت رحمان فاؤنڈیشن چلاتے تاکہ اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. میں نے کہا اللہ اکبر، آپ کے بیعت ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے.
आपके बैत होने से कोई फायदा नहीं है। बैत होने का मकसद ये नहीं है, बैत होने का मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह की तरफ निस्बत हमें मिल जाए। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने तसव्वुफ़ व सुलूक में बहुत प्यारी बात लिखी है, निस्बत के हुसूल के लिए कोई आगे बढ़ता है तो वो बहुत मंदूब है, कामयाब है, और अगर खिलाफत के लिए कोई आगे बढ़ता है वो इंसान मरदूद है। खिलाफत के लिए आगे बढ़ता है वो इंसान मरदूद है। निस्बत के हुसूल के लिए इंसान मेहनत करता है वो इंसान कामयाब है। और निस्बत के हुसूल के लिए इंसान को दौड़ लगाना चाहिए, निस्बत के हुसूल के लिए इंसान को भागना चाहिए। निस्बत मिल गई तो कामयाबी मिल गई, निस्बत मिल गई तो तरक्की मिल गई, निस्बत मिल गई तो आला मकाम मिल गया। इसलिए कि निस्बत रब से जुड़ गई। जब रब से निस्बत जुड़ती है तो दुनिया उसको सताती नहीं है, दुनिया उसे परेशान नहीं करती, इसलिए कि उसकी निस्बत जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है? रब से निस्बत जुड़ी है। मैं इसको मिसाल से समझो, अगर आपकी तवज्जो है, समझना चाहते हैं आप लोग, मिसाल दो आपको लोग। ये टाइल्स है, लादी है, इसको मस्जिद में लगाया। आप लोग चप्पल पहनकर मस्जिद में आए या चप्पल छोड़कर आए? मस्जिद में चप्पल छोड़कर आए कि नहीं चप्पल छोड़कर आए? और इसी को टॉयलेट में लगा दे तो आप चप्पल पहनकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसलिए कि मस्जिद से निस्बत जुड़ गई टाइल्स की, तो मस्जिद से निस्बत जुड़ने की वजह से इस टाइल्स की कीमत बढ़ गई, इस लादी की कीमत बढ़ गई। और टॉयलेट से निस्बत जुड़ गई तो उस लादी की कीमत घट गई। याद रखो, हमारी निस्बत अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह से जुड़ने की वजह से हमारा मकाम बढ़ जाएगा। और निस्बत अल्लाह से अगर हमारी हट जाए तो याद रखो, जिस तरह टॉयलेट में इंसान चप्पल लेकर जाता है, याद रखना दुनिया उसके ऊपर चप्पल चलाएगी और कुछ नहीं चलाने वाली। निस्बत किससे जोड़ना है? अल्लाह से जोड़ना है। और निस्बत के जोड़ने के लिए हमें जो मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना जब तक अपने आप को मिटाता नहीं है, दरख्त उगता नहीं है। इंसान जब तक अपने आप को मिटाएगा नहीं, इंसान बुलंदी नहीं पा सकता है। इंसान को बुलंदी हासिल करने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। उसको अपने नफ्स को मिटाना पड़ेगा, अपने ख्वाहिशात को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा। हो सकता है सुस्ती आएगी, उठना दिल नहीं चाहेगा और गफलत दिल में आएगी, लेकिन उसको अपने आप को इसलिए मिटाना पड़ेगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम, क्या उनको घर में आराम करने का दिल नहीं होता था क्या? क्या उनको सोने का दिल नहीं होता था क्या? क्या उनको बीवी बच्चों के साथ रहने का दिल नहीं होता था क्या? सब दिल होता था, लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर चीज मिटा दिया करते थे। बाद सहाबा का तो यह हाल था कि मोहम्मद के करीब बैठते थे और बैठने की वजह से घंटे घंटे बैठने की वजह से पैरों में वरम आ जाया करता था। मैं तो अभी कल ही एक हदीस मेरे सामने किसी साहिब ने नकल की, अजीब बात है कि एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के साथ नमाज में खड़े हुए और अल्लाह के रसूल ने कितना लंबा रुकू किया मालूम है? कितना लंबा रुकू किया? हम लोग रुकू कितना लंबा समझते होंगे कि अल्लाह के रसूल ने रुकू किया होगा, हो सकता है 10 मिनट रुकू किया होगा, लेकिन किताबों में लिखा है, हदीस में मौजूद बारिकुल हदीस पे भी इसे नकल किया गया कि अल्लाह के रसूल ने सूरह बकरा जितना, सूरह बकरा पढ़ी जाती है, सूरह बकरा कितनी लंबी है? 2.5 पारा। 2.5 पारा में कितना? 1.25 घंटा अगर तरावी में खड़े हो जाते तो हालत कैसी होती, हमारा हाल जान। और माशाल्लाह ये चटाई हो तो हमको मुसल्ला बिछाना पड़ता है कि पैरों में तकलीफ ना हो जाए। और वहां क्या हाल है? रुकू, अल्लाह के रसूल ने कितना लंबा रुकू किया कि एक मर्तबा सूरह बकरा पढ़ ले, इतना लंबा रुकू मेरे मोहम्मद ने किया। और वह सहाबी दीवानगी की हालत में अल्लाह के रसूल रुकू में शरीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया, हम ये समझते हैं कि ऐसे ही हासिल कर चुके होंगे, ऐसे ही हासिल नहीं किया। उन्होंने अपने आप को मिटाया है तो अल्लाह ताला ने उस मकाम तक बढ़ाया है। शेख के फरमान को बजा लाए, उसके किसी फैल की इब्तिदा उसकी इजाजत के बगैर न करे, क्योंकि बाज औकात वो अपने हाल और मकाम की मुनासिबत से काम करता है, जो मुरीद के लिए उसके इस्तेदाद से आली होने की वजह से मुजिर होता है, नुकसानदेह होता है। अलबत्ता कौली मुताबात इख्तियार करता रहे ताकि शेख से मोहब्बत और मुनासिबत पैदा हो जाए, शेख की मौजूदगी में हमातन उसकी तरफ मुतवज्जे रहे, शेख की मौजूदगी में हमातन उसकी तरफ मुतवज्जे रहे, यहां तक कि फर्ज और सुन्नत के सिवा नफल नमाज या कोई और वजीफा उसकी इजाजत के बगैर न पढ़े।
اب حال کیا ہوتا ہے، شیخ بیان کر رہے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور تسبیح چل رہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ معمولات بھی پورا نہ کریں، شیخ سامنے ہو تو سب سے بڑا معمول ہی شیخ ہے. سب سے بڑا معمولات کون ہے؟ شیخ ہی. نماز آگے لکھو، اس کو نقل کیا ہے، کوئی وظیفہ اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے، بلکہ اس کی صحبت کیمیا کو اثر کو غنیمت سمجھے، تاکہ شیخ کی نگاہ شفقت حاصل ہو اور اس کے فیض باطن سے حصہ ملے. مشائخ نقشبندیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی موجودگی میں وقوف قلبی کے بجائے، شیخ کی موجودگی میں وقوف قلبی آپ جانتے ہیں، وقوف قلبی چلتے پھرتے اللہ اللہ کرنا. سامنے والے کو لگے کہ یہ انسان خاموش ہے، یہ آدمی چل رہا ہے، یہ آدمی گاڑی چلا رہا ہے، لیکن حال کیا ہوتا ہے، دست بکار دل بیان، ہاتھ کام کاج میں ہوتا ہے، دل یاد خدا میں، دل یاری میں لگا ہوا ہوتا ہے، دل اللہ اللہ بولتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ شیخ کے پاس وقوف قلبی کے بجائے رابطہ قلبی، یعنی شیخ کے قلب کی طرف متوجہ رہنا یہ زیادہ مفید ہے. شیخ کے قلب کی طرف متوجہ رہنا یہ زیادہ مفید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ کی صحبت میں با ادب ہو کر نہایت عاجزی سے خاموش بیٹھا رہے، نہایت عاجزی سے خاموش بیٹھا رہے اور اس کے کلام قدسی کو نہایت غور سے سنتا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کرے، بوقت ضرورت مختصر کلام کرے، نہایت توجہ سے جواب کا منتظر رہے، گفتگو آہستگی اور نرمی سے کرے، نیز اپنی آواز شیخ کی آواز سے بلند نہ کریں، کوئی بات ایسی نہ کہیں جو شیخ کی سبکی اور گرانی کا سبب بنے. شیخ کی مجلس میں اپنے آپ کو کسی طرح ممتاز نہ کریں اور اپنی تئی حقیر، نیازمندی، تشنگی اور طلب سے بھرا ہوا ظاہر کریں. شیخ کی نشش گاہ پر نہ بیٹھیں، اس کے مصلے پر پاؤں تک نہ رکھیں، بلا اجازت اس کے سامنے کھانا نہ کھائیں، نہ پانی پیے، نہ وضو کریں. اب تو حال یہ ہوتا ہے کہ شیخ بیٹھے ہو سامنے، یہ تو حضرت والا کا تو چلو اچھا ہے ماشاءاللہ اندر ہے، باقی اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ افراد شیخ سامنے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ کھاتے بھی جا رہے ہیں، زور سے ڈکار بھی لیتے جا رہے ہیں، بولے حضرت کھانا اچھا بنا، حضرت کھانا کھاؤ، اب بھی کھاؤ. اس انداز میں بولتا ہے، لگتا ہے شیخ وہ نہیں، شیخ یہ بن کر بیٹھا ہے. حال یہ بن چکا ہے. یہ تو ہمارے حضرت والا تو بالکل اندر ہے بیماری کی وجہ سے، اس لیے یہاں تو بہت، لیکن اکثر دوسرے مشائخ سے جو لوگ بیٹھے ہم نے دیکھا ہے، قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل عام انسان کی طرح بیٹھتے تھے، لیکن اکثر مریدین ماشاءاللہ ان سے بہت کچھ حاصل کرتے تھے، اور بہت سے مریدینوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ وہاں بیٹھے بالکل عام انداز کے اندر، وہ ترقی نہیں پاتے ہیں. یہاں تک لکھا ہے کہ بلا اجازت اس کے سامنے نہ کھانا کھائیں، نہ پانی پیے، نہ وضو کرے، نہ اس کے برتن استعمال کریں، اس کی طہارت اور وضو کی جگہ طہارت یا وضو نہ کریں. جو آداب شیخ کے روبرو بجا لاتا ہے وہی پیچھے بھی بجا لائیں تاکہ اخلاص نصیب ہو. جس جگہ شیخ بیٹھتا ہو اس طرف پاؤں نہ پھیلائیں، اس کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے اگرچہ سامنے نہ ہو. دیکھو ادب سے بہت کچھ ملا کرتا ہے. میں نے بیچ میں ہی میری والدہ کا قصہ سنایا کہ میری والدہ ماشاءاللہ انہوں نے کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی، کئی مرتبہ زیارت کی میرے آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نبی کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. آپ کے یہاں پر ایک صاحب مجھے کل غالباً مجھے کہنے لگے کہ میں آج سویا آپ ہی کے ساتھ رہنے والے کہ سویا ہوں، مجھے نبی کی زیارت ہو گئی. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ایسے بندوں کا بھی آپ کے ساتھ رہنا سہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو زیارت ہو رہی ہو، وہ سو رہا ہو، وہ بڑی عبادت کے اندر ہو، اس لیے کہ نبی کی زیارت کر رہا ہو، ان کے اطراف و اکناف سو رہے ہو تو ہم ہی لوگ سو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو قبول فرما لے. تو میری والدہ کثرت سے نبی علیہ السلام کی زیارت کرتی تھی. تو ہم جب عالم نیک ہمارا یہ جو کام علم حاصل کر کے آئے، والدہ کا حال کیا تھا؟ والدہ کا حال یہ تھا کہ والدہ جس پلنگ پر سوتی تھی اس کے پیچھے ایک پلنگ تھا، تو اس پلنگ کے اوپر ہم لوگ کبھی کبھی آ کر بیٹھتے تھے تو والدہ اپنے پیر کو سکڑ لیا کرتی تھی، اپنی طرف کھینچ لیا کرتی تھی. تو ہم کبھی کبھی والدہ کو کہتے تھے کہ امی پیر لمبا کر لو، کیا وجہ ہے، پیر سکڑ کے بیٹھی ہے، ہو سکتا ہے پیروں میں ورم آ جائے، تکلیف ہو جائے.
تو والدہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم سے نوازا ہے، میں پیر لمبا کروں گی تو مجھے یہ بے ادبی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں علم سے نوازا۔ دیکھو بیٹا ہے لیکن ادب کا حال دیکھو کہ کتنا ادب ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ نہیں ہے۔ اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ ادب بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ شیخ کے سائے پر قدم نہ رکھے، اللہ اکبر کبیرہ، شیخ کے سائے پر قدم نہ رکھے، جو پرچھایا پڑتا ہے اس پر بھی قدم نہ رکھے، حتی الامکان ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ، اس کا پرچھایا مرشد کے سائے پر یا اس کے کپڑے پر پڑے۔ شیخ کے آگے نہ چلے، پیچھے چلنے میں شرم نہ کریں، بلکہ سعادت سمجھے جب شیخ کھڑا ہو تو مرید بھی کھڑا ہو جائے اور اس کے بیٹھنے کے بعد بیٹھیں۔ لیکن یہاں مجمع کثرت سے ہوتا ہے، آپ یہ سوچیں گے کہ حضرت والا تشریف لائیں گے تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ماحول خراب ہو جائے گا، ورنہ اگر ماحول نہ خراب ہو تو شیخ جب آئیں تو ہر انسان کو کھڑے ہو جانا چاہیے، یہ ادب کا طریقہ ہے۔ لیکن یہاں ماحول خراب ہوتا ہے، اس کے لیے یہاں پر یہ نظام بنایا گیا کہ کھڑے نہ ہوں۔ شیخ کے روبرو اور پس پشت یکساں رہے، اپنا ظاہر اور باطن ایک طرح پر رکھے، یعنی دل اور زبان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہ رکھے۔ شیخ کے تمام اقوال و افعال کو راست جانے، سچا جانے، اعتراض نہ کریں، دل میں شک و شبہ نہ لائیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ یاد کر لے۔ شیخ کی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے دل تنگ نہ ہو، بدگمانی کو راہ میں نہ آنے دے، کیونکہ شیخ کی سختی طالب کے لیے سیکل کا کام کرتی ہے۔ بلکہ غالباً علامہ عبدالوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ یہاں تک کہ شیخ اگر یہ کہ درمیان میں میدان میں لا کر اگر ہمیں پیٹے بھی تب بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر کمی نہیں آنا چاہیے۔ اگر ذرا سی بھی کمی آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا تھا نسبت، وہ اللہ تعالیٰ نسبت کہیں چھین نہ لے آپ سے۔ یہ حال کہ بیچ راستے پر اگر شیخ ہمیں پیٹ رہا ہو تو بھی دل میں خیال نہ آنا چاہیے۔ اور یہاں تو حال ہے کہ شیخ کے پاس جائے اور شیخ سے ملاقات کرے اور شیخ نے ڈانٹ کے نکالے، نکل میرے قریب سے، تو دل میں خیال آتا ہے یہ کیسا شیخ ہے۔ بس دل میں خیال آیا، نسبت کا حصول، انسان اس میں بھلبلیوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ دل میں کوئی شبہ گزرنے کی صورت میں فوراً مناسب طریقے سے عرض کر دے، اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنے فہم کا قصور سمجھے، اگر شیخ کوئی جواب نہ دے تو جان لے کہ میں جواب کے لائق نہیں ہوں۔ ہمارے حضرت والا کے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، وہاں پر آ کر حضرت والا سے بات کہتے ہیں، حضرت والا اس کے بعد خاموش رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھی بات، جائیے۔ تو لوگ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ حضرت سے ہم نے کہا، حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہمیں جواب دینا چاہیے تھا، اس لیے شاید ہم جب اس لائق بن جائیں گے انشاءاللہ اس کا ہمیں جواب بھی مل جائے گا۔ بس آپ نے حضرت کے کان تک بات پہنچا دی، کافی ہے، حضرت کے کان میں یہ بات اتر چکی ہے۔ اب یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے ہم میں بہت کمی ہے، اور محنت کرتا رہے، جس دن انشاءاللہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، جواب دینے کے لائق بن جائیں گے، تو حضرت سے خود بخود انشاءاللہ ہمیں جواب مل جائے گا۔ شیخ کے روبرو بےہودہ باتیں نہ کریں، نہیں کسی کے عیوب بیان کریں۔ شیخ کے قرابت داروں، عزیزوں سے محبت مودت رکھے، اس کے دوستوں، محبوبوں، نیز پیر بھائیوں اور طالبوں کی رعایت کرے، اس کی بدگوئی، اس کے مخالفوں سے دور رہے تاکہ استقامت حاصل ہو۔ جو لوگ برائی کرنے والے شیخ کی، ان سے دور رہو، اگر ان کے قریب رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھی اس کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگ بھی تھے جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، صحابہ ان سے دور رہا کرتے تھے، اس مقام تک وہ لوگ پہنچ گئے۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے، اگر چاہے اگر مالدار ہو تو اور زیادہ قریب جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے شیخ میں کمی ہو، اور انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نسبت کا حصول اس کے اندر سے نکل رہا ہے، نسبت کی طرف نہیں بڑھ رہا، نسبت کا حصول اس کی زندگی سے نکل رہا ہے۔ آج نیت اس بات کی کہے کہ اللہ ہمیں با ادب بنائے، بے ادبی سے اللہ ہماری آج حفاظت فرما لے۔
بلکہ برائی تک بھی نہ جا کر کریں شیخ کے پاس. اکثر لوگ جا کر کہتے ہیں کہ حضرت خانقاہ میں تو لوگ ایسا کرتے ہیں، بلکہ اچھائی بیان کریں. حضرت خانقاہ میں تو بہت اچھے لوگ ہیں، حضرت یہ کام کر دے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر یہ نظام بنا دے تو اس کو بہتر انداز میں بتلائیں. لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی منع لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اپنے آپ کو مقام کو بڑھانے کے لیے کبھی برائی تک نہ کریں. میں شروع میں جب آیا تھا تو ایک معاملہ آیا 2008-9 میں، جب میں حضرت والا کے پاس آیا تو ایک بات آئی تو مجھے تھوڑا دل پر عجیب خیال آیا. میں حضرت کے پاس گیا اور حضرت کو میں نے کہا کہ حضرت وہ ڈبہ تھا، اس کے معاملے میں نے کہا کہ حضرت وہ انہوں نے خیال نہیں رکھا، اگر خیال رکھتے تو وہ ڈبہ صحیح ہو جاتا. بس یہ کہنا تھا تو حضرت والا کا چہرہ سرخ ہو گیا. مجھے کہا کہ مولانا آپ نسبت کے حصول کے لیے آئے یا کسی کی برائی کرنے کے لیے آئے؟ بس یہ سننا تھا کہ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کے سامنے تو اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں تھی. یہاں سے سیکھنے کا موقع ملا. اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ کبھی کبھی شیخ کی ڈانٹ انسان کو آگے بڑھانے میں بہت ترقی کرتی ہے. انسان کو یہ بھی چیز سیکھنا چاہیے، اپنے احوال شیخ کے سامنے عرض کریں، کیونکہ شیخ طبیب روحانی ہے، اطلاع کے بعد اصلاح کرے گا. شیخ کے کشف پر اعتماد کر کے سکونت نہ اختیار کریں. خواب جو کچھ دیکھیں وہ شیخ کی خدمت میں عرض کرے، اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو وہ بھی بیان کر دے. جو ورود و وظائف مرشد تعلیم کرے، شیخ تعلیم کرے، اسی کو اپنا معمول بنائے. اس کے علاوہ تمام وظیفے چھوڑ دے، خواہ اپنی طرف سے شروع کیے ہو یا کسی دوسرے نے بتائے ہو. البتہ اعمال مسنونہ مستثنیٰ ہے. شیخ کے پاس بیٹھ کر وظیفہ وغیرہ میں مشغول نہ ہو. اگر کچھ پڑھنا لازمی ہو تو اس کے نظر سے پوشیدہ بیٹھ کر پڑھیں. جو کچھ فیض باطنی اسے پہنچے اسے شیخ کا طفیل سمجھے. اگرچہ خواب یا مراقبہ میں دیکھے کسی دوسرے بزرگ سے فیض پہنچ رہا ہے تو یہ خیال کرے کہ میرے مرشد کا کوئی لطیفہ اس بزرگ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. اگر کسی اور اللہ والے کے پاس گئے اور ان سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے تب بھی یہ سوچے کہ میرے شیخ کا کوئی لطیفہ ہے جو ان بزرگ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہا ہے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو اس بزرگ کی وجہ سے فائدہ ہوا، اپنے شیخ کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوا ہے. تو یہ عاجز کہا کرتا ہے. اس لیے عاجز کے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت والا سے جڑے ہوتے ہیں اور مجھے آ کر کہتے پوچھتے، جب میں یہ عاجز بتلاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں مجھ سے فائدہ نہ ہو رہا ہے، شیخ کا لطیفہ ہے جو مجھ پر اترا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. شیخ کے پاس بیٹھ کر مرشد شیخ کا کلام دوسروں کے سامنے اس قدر بیان کرے، شیخ کا کلام دوسروں کے سامنے اس قدر بیان کریں جس قدر لوگ سمجھ سکے. جس بات کے بارے میں یہ گمان ہو کہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالا ہے تو اسے ہرگز بیان نہ کریں، کیونکہ بعض باتیں صرف خواص کے لیے ہوتی ہے. اگر عام لوگوں کو بیان کرنے جائیں گے تو وہ نقصان ہوگا. اگر کوئی مرتبہ یا منصب عنایت ہو تو اللہ کے رضا کے لیے قبول کریں، دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ آنے دے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. نیت کرے کہ انشاءاللہ آداب کو اپنی زندگی میں اتارنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. دیکھو باتیں تو بہت آتی ہوگی، بیانات الگ الگ انداز میں، مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تو بات بہت آتی ہے. ابھی زمین پر رہنے کے اندر جو ضرورتیں ہمیں محسوس ہوتی ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا. اس لیے اس عاجز نے کوشش کی ہے کہ اس پر گفتگو کرنا شروع کریں تاکہ فائدہ ہو. مجھے تو بہت بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سے لوگ جب کل بیان ہوا، کافی افراد، جبکہ یہ عاجز نے کل بھی کہا تھا کہ عاجز اس لائق نہیں ہے، یہ عاجز اپنی مثال سے اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہے، اس کے باوجود کئی لوگ آئے اور کہا کہ آپ کے بارے میں بھی کوئی گستاخی ہوئی ہے ہم معافی مانگتے ہیں. مجھے اس سے علم ہوا کہ یہاں کے لوگوں کے دل میں حساسیت ہے اور دل کی کیفیت بہت آگے ہے، اس لیے ان کے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہی دل کا خیال ہوگا. اللہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ترقی ضرور دے گا، انشاءاللہ ناکام نہیں کرے گا. جس کے دل میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال ہو، وہ دل میں یہ چاہتا ہو کتنے لوگ وہ احباب آئے. اس لیے عاجز آج بھی کہہ رہا ہے کہ عاجز اس مقام کے لائق نہیں کہ آپ اس کا ادب و احترام کریں، لیکن بس یہ مثال دے کر کل اس بات کو سمجھا رہا تھا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. لیکن آپ کے دل میں جو یہ خیال پیدا ہوا، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جو آپ کے ان کے دل میں جو خیال پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے مقام نسبت تک پہنچا دیجیے. نیت کرے کہ انشاءاللہ ادب اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلائی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.